قصہ یوں ہے کہ 2 دہائیاں پہلے میرے مرشد کریم حضرت خواجہ غلام سلیمان صاحب توسوی علیہ رحمت نے مجھے ذکر خلوتیہ سلسلے کا ذکر سیکھنے کے لیے البانیہ کے ملک بھیجا۔ وہاں پر ان کے دوست رہا کرتے تھے شیخ رمضان، اور شیخ رمضان کی خانقاہ البانیہ کے شہر ترانہ میں تھی۔ خود شیخ نابینا تھے، اور خانقاہ کا معمول یہ تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان ذکر شناسی ہوتی، مغرب سے عشاء کے دوران محفل ذکر ہوتی، پھر عشاء کی جماعت باجماعت ادا کی جاتی، جماعت کے بعد لنگر ہوتا، اور لنگر کے بعد شیخ ارشاد فرماتے اور صحبت ہوتی، سوال پوچھے جاتے۔ تو مجھے وہاں گئے ہوئے 3-4 دن ہوئے تھے کہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہو گیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ جو ہی ہم عشاء کی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے، صحن میں ایک بلی آ گئی، اور اس بلی نے جو وہ منحوس سی عجیب عجیب آوازیں نکالتی ہے، اس نے وہ آوازیں نکالنے شروع کیں، اور خاصی فضا مکدر ہو گئی۔ تو شیخ نے البانوی زبان میں کچھ اونچا اونچا کہا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ پیر بھائی جو البانوی تھے وہ دوڑے اور انہوں نے گھیر گھار کر اس بلی کو پکڑ لیا، اور اس بلی کے گلے میں ایک رنگین کپڑا ڈال کر صحن کے ایک کونے میں اس کو باندھ دیا۔ بلی بھی بہت عجیب تھی کہ جیسے ہی وہ رنگین کپڑا پڑا، وہ اس نے منحوس آوازیں بند کر دیں اور خاموش ہو گئی۔ خیر، جماعت کے ختم ہونے پر شیخ اٹھے، اور شیخ نے پھر دوبارہ اونچی سی آواز میں کچھ کہا، اور ایک پیر بھائی بھاگتا ہوا ایک دودھ کا پیالہ لے آیا، اور شیخ کے حکم پر وہ پیالہ اس بلی کے سامنے دھر دیا گیا۔ یہی واقعہ روزانہ کے اوپر ہوتا رہا۔ روزانہ اسی طرح جیسے ہی تکبیر ہونے لگتی، بلی آوازیں نکالتی، شیخ صاحب کو حکم بھی نہیں دینا پڑتا، پیر بھائی بھاگتے، بلی گھیر گھار کے رنگین کپڑا ڈالتے اور اس کو صحن میں کھڑا کر دیتے۔ جتنا عرصہ میں رہا یہی کچھ ہوتا رہا۔ خیر، اس کے بعد ملک واپس چلے آئے، اور 2-3 سال بعد مخدوم صاحب کوسوو کی ایک یونیورسٹی نے البانوی تصوف پر ایک سیمینار رکھا، اور میں بھی وہاں پہ مدعو تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شیخ رمضان کا وصال ہو گیا ہے۔ اب وہ میرے محسن تھے تو وہاں جانا بنتا تھا۔ میں البانیہ چلا گیا۔ خانقاہ کا وہی معمول تھا، پہلے ہم جو ہے مزار پہ گئے، فاتحہ کہی، واپس آئے، ذکر کیا۔ ذکر کے بعد جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو صحن کے کونے میں مجھے رنگین کپڑے سے بدھی ایک بلی نظر آئی، اور میں نے اپنی یادداشت پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ شیخ کے وقت میں جو بلی تھی وہ بھورے رنگ کی تھی، مگر یہ بلی جو میں دیکھ رہا تھا یہ کالے اور سفید رنگ کی بلی تھی۔ میں اسی مغالطے میں رہا۔ خیر، جب جماعت ہو گئی تو اسی روٹین کے مطابق بلی کے سامنے پھر دودھ کا پیالہ دھر دیا گیا، اور ہم لوگ لنگر کے لیے اندر چلے گئے۔ خلیفہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت، کیا میری یادداشت ٹھیک ہے؟ مجھے یہ ضرور بتائیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بلی تو بھورے رنگ کی تھی، یہ بلی سفید اور کالی ہے۔ تو وہ شیخ مسکرائے اور کہنے لگے، کمال یادداشت ہے آپ کی، وہ واقعی بھورے رنگ کی بلی تھی، مگر وہ تو شیخ کے وصال کے 2 ماہ بعد ہی گزر گئی۔ تو میں نے پوچھا، پھر حضرت یہ بلی؟ تو انہوں نے کہا، کیونکہ ہمارے شیخ کا معمول رہا ہے لہٰذا اب یہ بلی بدتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یورپ کی خانقاہوں سے زیادہ بر صغیر کی خانقاہوں میں بلیاں بدتی ہیں۔